اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، اس تعلق سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی مثال دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کی مثال دی تو فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے معبودان باطلہ جب ان کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ یہ ایک دم مکھیوں کی طرح ہے، مکھی کسی کام کی نہیں رہتی، بلکہ اگر کھانے میں گر جائے تو انسان اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ اذا وقع الذباب، اگر تمہارے کسی ایک کے برتن میں ذباب پڑ جائے، مکھی پڑ جائے، تو حضور نے فرمایا فاغمسوہ، اسے ڈبا دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں وبا اور دوسرے بازو میں شفا ہے۔ اور مکھی اتنی شریر ہوتی ہے کہ جب بھی کھانے پانی میں گرتی ہے نا تو وبا والے بازو کو گرا دیتی ہے اور شفا والے کو اڑائے رہتی ہے، اتنی شریر ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی شرارت سے وبا آئی تو ڈبا دو، شفا بھی آ جائے، دونوں برابر ہو جائے، لیول ختم، معاملہ ختم۔ مطلب زہر اور زہر کا تریاق دونوں اس کے پاس ہے، ایک بازو میں زہر ہے تو دوسرے بازو میں تریاق بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مکھیوں کی مثال پیش فرمائی، کہیں مچھر کی مثال پیش فرمائی۔ تو کفار کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد لینا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے، اس طریقے سے اس مثالوں پر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ مثال بیان فرمانے میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ مثال کے لیے کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی جو ہے گدھے کی آواز کی مثال، کبھی مکڑی کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے مثال بیان فرماتا ہے، شرط ایک انسان سمجھ لے گے۔ سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ اچھا، حیا کرنا جانتے ہیں، حیا یہ انسان کی مخلوق کی صفت ہے، حیا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ حیا وہ کرتا ہے جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس کیا ہو، دل ہو، وہ آدمی حیا کرتا ہے، ہر آدمی حیا نہیں کر پاتا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تو دل وغیرہ سے پاک ہے، تو پھر حیا کا کیا معاملہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حیا کا کیا معاملہ؟ تو کہا یا حیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا جھجک مثال بیان فرماتا ہے، سمجھے نا، بغیر روک ٹوک کے مثال بیان فرماتا ہے۔ کیونکہ شرمانے میں آدمی بہت سارے کام نہیں کرتا ہے، لیکن جہاں پہ شرمانا چاہیے وہاں ہمارے یہاں نہیں شرماتے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک شخص جو اپنے بھائی سے منع کرو، کہہ رہے تھے کہ آپ حیا مت کیا کرو، حیا مت کیا کرو، تو حضور نے ان سے فرمایا رک جاؤ، حیا کرنے دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو حیا، اور حیا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی سے اپنے آپ کو روکنا، برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ اب لوگ امامہ باندھنے میں بولے حیا آ رہی ہے، نماز پڑھنے بولے حیا آ رہی ہے، یہاں تو حیا نہیں آتی یار، یہاں تو ہر حال میں ہم کو کرنا ہے یار، حیا ہے چاہے کچھ ہے۔ تو حیا برائی سے بچنے کا نام ہے، ہم لوگ حیا کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مچھر کی، فما فوقہا، مچھر سے بڑے کے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مچھر سے بڑے کی مثال بیان فرماتا ہے۔ کبھی کبھی غور کرو تو محسوس ہوتا ہے یار مچھر کیوں بنایا گیا ہے، بلا وجہ خون چوستا رہتا ہے، گرمی ہے، جہاں چالو ہوئی بارش کا موسم آیا، مچھر ٹہلنے لگے، مچھر ٹہلنے لگے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مچھر کیوں بنایا، مچھر کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تجھ جیسے گھمنڈی بادشاہ کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، تجھ جیسے گھمنڈی بادشاہ کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے مچھر کاٹ کاٹ کے بتاتا ہے کہ تو مخلوق ہے، میرا خالق وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے نا، مخلوق کو ہی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے،
سمجھ رہے نا؟ تو مچھر جو ہے نا غرور توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا، مکھی گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے پیدا کی گئی. لیکن ذرا دیکھے مچھر، ایک وہ مچھر رہا تو تھا ہے مچھر، کیا دم ہوتا ہے اس میں یار، ذرا سے مار دو تو اس کے اندر تو اپنا خون بھی نہیں ہوتا، موٹا بھی ہوتا ہے تو دوسرے کا خون چوس چوس کے ہوتا ہے، دوسرے کا خون پی پی کر کے موٹا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی مچھر کو بھیجتا ہے تو معمولی نہیں بناتا. ہوتا ہے مچھر لیکن کتنا پاورفل ہوتا ہے، یہ تو نمرود سے کوئی جا کر کے پوچھے کہ نمرود کے ناک سے دماغ میں پہنچا تو وہی نمرود جو بڑا انا دکھا رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اب اس کے دربار کا یہ ادب ہو گیا کہ جو آتا اس کے سر پہ جوتے مارتا. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے کام لے سکتا ہے. جی اب مکڑی کا معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیے دو مکڑی کے جالے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مکڑی کے جالے کو گھر سے ہٹاؤ، اس لیے کہ غربت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جالوں کا گھر میں ہونا. جالے صاف کیے جائیں، ختم کیے جائیں. لیکن 3 جالوں کی تعریف رہی. ایک جالا جو مصطفیٰ کے لیے لگایا مکڑی نے، ہجرت کی رات غار ثور میں کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا لگا دیا. دوسرا موقع کہ جب قبیلہ ریل زکوان اسیہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیں. تو حضور نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا. تو ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، ان صحابہ کو. ان میں سے ایک صحابی جن کا نام انیس تھا وہ باقی رہ گئے. کفار نے انہیں بھی پکڑنا چاہا تو وہ ایک غار میں داخل ہو گئے. کافر قدم کے نشان دیکھتے دیکھتے غار میں پہنچ گئے. جب غار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے غار کے دہانے پہ جالا بن دیا. تو وہ جالا ایک سرکار کے لیے، ایک سرکار کے صحابی کے لیے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے لیے، حضرت زید جن کا نام تھا، ان کو نالائقوں نے شہید کر دیا. اور جب شہادت کا معاملہ ہے تو لٹکا دیا گیا آپ کے بدن کو. تو آپ کے بدن پر کوئی غلاظت نہ آئے، گندگی نہ آئے، تو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے چاروں طرف سے اپنا جالا بن دیا، جس کی وجہ سے آپ کے بدن کی حفاظت ہوتی رہی. بہرحال تو مکڑی کا جالا، تو مکڑی سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے. لیکن جب مثال بیان فرماتا ہے کفار کے تو نہیں سمجھ میں آتی بات کہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مثال بھی بیان فرماتا ہے وہ حق فرما رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. مثال حق ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، ہر چیز کو اللہ نے حکمت کے تحت پیدا فرمایا. تو جب ایمان والا دیکھتا ہے تو یہی کہتا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے ناحق نہیں پیدا فرمایا، کوئی نہ کوئی فائدے کے تحت ہی پیدا فرمایا. لیکن کافر جب دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کر دیا، فَيَقُولُونَ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا. ارے پورا قرآن نہیں سمجھ میں آیا تو مثالیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ 1400 سال پہلے نہیں قرآن میں سمجھ میں آیا تو آج کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ 1400 سال پہلے بھی قرآن نہیں سمجھ میں آتا تھا، یہی کہتے تھے انسان کا بنایا ہوا، انسان کا بنایا. معلوم ولید ابن مغیرہ جس کو بڑا صاحب الرائے اور بڑا ہوشیار سمجھا جاتا تھا، اور مکہ کے باشندے جب مشورہ کرتے تو اس کی سرپرستی میں مشورہ کیا کرتے تھے. تو ولید ابن مغیرہ یہ قرآن سنتا ہے تو قرآن سننے کے بعد جانتے کیا بولتا ہے؟ بولتا یہ انسان کا کلام نہیں لگتا، کیونکہ جب اس کو سنو تو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. تو جانتے کفار کیا کہتے؟ محمد کا اثر تو ولید پر بھی ہونے لگا، ولید پر بھی ہونے لگا. ان کو کیا معلوم ولید بن مغیرہ پر ہوا تو اللہ نے خالد ابن ولید کو پیدا فرمایا. صبر ہے نا، خالد ابن ولید صحابہ رسول بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکتیں عطا فرمائی. بہرحال اور جو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی برکتیں تو یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب، حضور نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی ابن کعب. یہ وہی ابی ابن کعب ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
جب تراویح کی نماز پڑھائی جاتی تھی تو یہی امامت کرتے تھے. ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا مزار شریف ہے، جو وہاں کے امام جو بھی ہیں، رات میں جس کو سننا ہے رات میں جا کے ٹھہر کے دیکھ لے. حضرت ابی بن کعب حیات ظاہری میں بہت قرآن پڑھتے تھے اور بہت شاندار پڑھتے تھے، بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے. آج بھی قبر انور میں قرآن پڑھتے ہیں. رات میں جب سناٹا ہوتا ہے تو قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہتی ہے، معلوم ہے. یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. تو قرآن، جو قرآن کو سمجھے تو قرآن ہے، نہیں سمجھ پایا تو خالی کتاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی، ظاہر سی بات ہے عظمت والے ہی عظمت سمجھیں گے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ عظمت والے ہی سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفار کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس سے اللہ نے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے؟ رب فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی فرما دیتا ہے. دیکھو نا، قرآن کو سمجھ لے ہر آدمی ضروری نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. تو وال کا معنی واد الف لام مشدد وال، اس کا دو معنی ہوتا ہے. ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم عام ہے، اور ایک معنی عام نہیں ہے. جو ظاہری معنی وہ ہے گمراہ ہونا. تو جنہوں نے ظاہری معنی لیا تو وہ حضور کے بارے میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، معاذ اللہ ثم معاذ، بولیے معاذ اللہ. ہاں، تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، فہدیٰ تو ہدایت. لیکن جب جو قرآن کا ماہر ہے اور جس پر اللہ کا فضل ہے اور عربی زبان کا جاننے والا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یار ضال کا معنی گمراہی نہیں ہوتا. ضال کے معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا، اور ہدا کے معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف راستہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، اسی کو بولیں گے خود رفتہ پایا. فہدیٰ، تو اپنی طرف راستہ دے دیا، معراج سے بلا کے اپنا جلوہ دکھا دیا. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ پہنچا دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، بہتوں کو اس سے گمراہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے وہ ایمان نہیں لا پائے گا. وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہ اللہ کی بارگاہ سے جس کے اوپر گمراہی کی مہر لگ گئی، فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور جسے اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اللہ اسے بچانے والا ہے. جی، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اب آپ کہیں گے حضرت کس کو گمراہ کرتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ یار قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں. تو کون گمراہ ہوتے ہیں، کون گمراہ ہوتے ہیں؟ اس سے سننے سے پہلے ایک بات سن لے. ایک لفظ آتا ہے فاسق، فاسق بولتے ہیں نا، فاسق معلن. تو فاسق کا لفظ آتا ہے. فاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اب اس کے تین مرتبے ہیں، تین درجے ہیں. ایک یہ کہ کبھی کبھی کرنے والا ہو تو اس کو بولتے ہیں تغابی. ایک یہ کہ بار بار کرنے والا ہو لیکن حرام سمجھ کے کرتا ہو، اس کو بولتے ہیں انہماک. ایک یہ کہ آدمی حرام کو حلال سمجھ لے، تو وہ حرام کو جیسے ہی حلال سمجھتا ہے، جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے، کوئی بولے نہیں نماز چھوڑنا حلال ہے ہمارے لیے، تو ایمان سے نکل گیا. وہ کیا ہو گیا؟ ایمان سے نکل گیا. کوئی بولے نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کے بعد بولے نماز چھوڑنا ہمارے لیے حلال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو آدمی ایمان سے کیا ہو گیا؟ ایمان سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جحود. سمجھ میں آئے؟ تو تین طریقے، تین مرتبے ہو گئے فاسق کے. انہماک، تغابی آسان ہے، انہماک گنہگار ہے لیکن ایمان ہے، فاسق جحود
کافر ہو جاتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے. تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ لِلْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن سے گمراہ انہیں فرماتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں. انہیں فرماتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے اور حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، تو وہ گمراہ ہوتے ہیں. اب عمران کا معنی کچھ کا کچھ بتا دیے. جیسے رافضی سورہ آل عمران میں عمران سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ذی وقار، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن رافضیوں نے کیا معنی لیا؟ عمران سے مراد ابو طالب ہے. کیا مراد لیا؟ ابو طالب حضور کے چچا، وہ مراد لیا رافضیوں نے. تو اب کہاں سے مراد لے لیا؟ کیسے مراد لے لیا؟ تو کہا یہ ہے کون؟ تو کہا پہلے کسوٹی دیکھو فاسق ہے کہ نہیں. کہا کھلا ہوا فاسق ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا رہتا ہے. تو کہا اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے. تو جنہوں نے کہا عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہے، وہ راہ راست پر رہے، اور جنہوں نے مراد لیا وہ راہ راست سے بھٹک گئے. تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لگ رہا ہے ہارڈ ہو گیا کیا یار؟ اگر ہارڈ نہیں ہوا تو سمجھ میں آیا، خالی اس لیے سبحان اللہ تو بول لو یار. اچھا بہت سلو بولے، مطلب کم سمجھ میں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو قرآن سے ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ انہیں فرماتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو حرام کو حلال سمجھ بیٹھیں یا حلال کو حرام سمجھ بیٹھیں. سمجھ میں آیا نا؟ وہ فاسق ہوتے ہیں اور ان فاسق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نکل جاتے ہیں. جی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. اللہ کا وعدہ کون سا وعدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے لیے. وادی نعمان میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو اپنے دستے اقدس کو آپ کی پشت پر پھیرا، آپ کی ذریت چمکتی ہوئی نظر آئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد قیامت تک ہونے والی تھی سب چمکتی ہوئی نظر آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک وعدہ لیا. کون سا وعدہ؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا میں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ انبیاء سے لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جب میرے محبوب کی آمد ہوگی تو تم ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. تو سب نے وعدہ کر لیا. تیسرا وعدہ اللہ نے علماء سے لیا، وہ یہ کہ تم اپنا علم پہنچاتے رہنا، پھیلاتے رہنا، چھپانا مت. تو اللہ کا یہ وعدہ تھا پکا کیا ہوا، پختہ کیا ہوا. اسی لیے اس وعدے کو، اس دن کو جو ہے عہد میثاق کا دن کہا جاتا ہے. کون سا دن کہا جاتا ہے؟ میثاق کا دن. روز الست کہا جاتا ہے، روز میثاق کہا جاتا ہے، یا عالم ارواح کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے مضبوط کرنے کے بعد. کہ وہاں مضبوط کر کے آیا، یہاں پہ توڑتا ہے. سارے لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا کیا؟ کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو سب نے ایک دم وعدہ پکا کر لیا، یہاں کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تو توڑ دیا. یا انبیاء کرام نے جو آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یہاں آ کر کے جو ہے سب نے تو نبھایا، لیکن ان کی امت نے مٹانے کی کوشش کی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے جو اللہ نے وعدہ پکا کرایا اس وعدے کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. یعنی رشتہ جوڑنے کا رب نے حکم دیا، انسان توڑتا ہے. معلوم ہے رشتہ داری نبھانے کا صلہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری روزی میں برکت ہو جائے، تمہاری عمر بڑھا دی جائے، تو تم رشتہ مضبوط کرو. جس کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور اس کی روزی میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے. تو رشتہ مضبوط رہا تو روزی مضبوط، رشتہ مضبوط رہا عمر میں برکت ہوتی ہے. تو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، ہم لوگ توڑے بیٹھے، اور جن سے توڑنا چاہیے ان سے جوڑے بیٹھے. یہ بھی ہے نا کہ جن سے جوڑنا چاہیے ان سے توڑے بیٹھے ہیں، اور جن سے توڑنا چاہیے ان سے جوڑے بیٹھے. معاملہ ایک دم الگ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو توڑتے ہیں جس سے جوڑنے کا حکم ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے. انشاءاللہ آگے کی روشنی اگلے ہفتے سے ڈالی جائے گی.
اللہ تبارک و